السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے ایک واقعہ کل ابن دغنہ کے تعلق سے سنا تھا کہ اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا تھا کہ میں ان کو پناہ دوں گا. تو قریش نے اس کی بات مان لی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہی کے اندر رہ کر اپنے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اس کے بعد ابو بکر کو معلوم تھا کہ صرف میرا کامیاب ہو جانا، صرف میرا جنت میں چلا جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. اگر تم مجھ سے ایک آیت بھی سیکھتے ہو تو اس ایک آیت کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ضروری ہے، عمل کے ساتھ ساتھ یہ چیز ضروری ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنائی. اس کے اندر وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے بڑے ہی رقیق القلب تھے. اتنا نرم دل ان کا تھا کہ جب آیتوں کو پڑھا کرتے تھے تو رونے لگتے تھے. اور یہ ماجرا دیکھ کر سامنے والے حیران و پریشان ہو کر ان کے پاس آ کر بیٹھ کر قرآن سننے لگ جاتے تھے. اور قریش نے جب یہ معاملہ دیکھا بہت ہی حیران و پریشان ہو گئے. ابن دغنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے تم نے ابو بکر کو پناہ دی، اس شرط کے ساتھ تم نے پناہ دی تھی کہ ابو بکر تنہا اکیلے میں نماز پڑھیں گے، لوگوں کے سامنے نہیں، دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے. لیکن دیکھو لوگوں کے سامنے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، آپ روکو. ابن دغنہ ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو بکر، میں نے تم سے ایک شرط کے ساتھ پناہ دی تھی، اگر تمہیں وہ شرط منظور نہیں ہے میری پناہ مجھے واپس کر دو. ابو بکر نے پوچھا کون سی شرط؟ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس شرط کے ساتھ پناہ دی تھی کہ تم تنہا عبادت کرو گے، لوگوں کے سامنے عبادت نہیں کرو گے، قرآن نہیں پڑھو گے. اس لیے اگر یہ شرط تمہیں منظور نہیں ہے تم میری پناہ کو واپس کر دینا. ابو بکر صدیق نے کہا میں تمہاری پناہ کو تم سے واپس کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنے کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں یہ اس امت ہی کے اندر نہیں، گزری ہوئی تمام امتوں کے اندر جو بھی انسان دعوت و تبلیغ کے اندر آگے بڑھا، جو بھی انسان اچھا کام کرنے کی کوشش کیا تو لوگوں نے طرح طرح سے اس کو تکلیفیں دینا شروع کیا. یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، السابقون الاولون جو کہا جاتا ہے، سابقین اولین، جن میں سے ابو بکر صدیق کی دعوت و تبلیغ ہی کا نتیجہ تھا کہ عثمان بن عفان جیسی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کو قبول کر لیتی ہے. عثمان بن مظعون اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لیتے ہیں. یہی نہیں، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، ایسے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول کیا. جب یہ دعوت کرتے تھے، جب وہ اسلام لانے کی اظہار کرتے تھے کہ میں اب اسلام کو قبول کروں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے ہاتھوں پر وہ اسلام کو قبول کرتے تھے. یہی نہیں، انہوں نے اپنے گھر کے اندر بھی کام کیا. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ، اسماء، عائشہ، ان کے ایک غلام جن کا نام عامر تھا، یہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے. لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر کی یہ بڑی خواہش تھی کہ یہ دعوت و تبلیغ کھلے عام کروں، لوگوں کے سامنے کروں. ایمان تو میرے دل کے اندر اتنا مضبوط ہے، اس ایمان کو کیوں میں چھپاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جایا کرتے تھے، کہتے تھے اے اللہ کے نبی کھلے عام دعوت کرنے کی تم جو ہے اجازت دے دو. نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ حضرت عائشہ کی ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 83 ہوئی یا اس کے قریب 83 عفوا، جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہوئی۔ 38 بہت کم تعداد ہوتی ہے۔ جب اتنی کم تعداد ہوئی، ابو بکر کو لگنے لگا کہ ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں، 38 بہت زیادہ ہو گئے ابھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی جو ہے ہمیں دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کی اجازت دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں ابھی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر ایسی کمزوری کی حالت میں میں اجازت دے دوں تو میرے نوجوان مسلمانوں کے ساتھ لوگ جو حال کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندیشہ تھا۔ یہ ایمان افروز واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اجازت نہیں دیے، لیکن ہوتا کیا ہے جب مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس جب آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان صحابہ تھے سب کے سب داخل ہونے کے بعد سب اپنے اپنے قبیلے کے والوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ابو بکر کیا کرتے ہیں، تنہا کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں۔ تو اس طور پر اس اسلام کے اندر مسلمانوں میں سب سے پہلے خطیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ پہلے خطیب، مسلمانوں کے پہلے خطیب ابو بکر صدیق، وہاں پر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بلایا۔ کفار و مشرکین کو بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ آ کر سارے مسلمانوں کو انہوں نے مارا، اتنا پیٹا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ابو بکر صدیق زمین پر گر پڑے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر کھڑا ہو جاتا ہے، ان کو مارتا ہے، یہاں تک کہ جوتے پہنا ہوا تھا، وہ شو پہنا ہوا تھا، اس شو لے کر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے زور سے وہ مارنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو مارا، اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے۔ بعض احادیث کے اندر آتا ہے ابو بکر صدیق کے چہرے کو اور ان کی ناک کو ہم لوگ پہچان نہیں سکتے تھے، اتنا اس نے مار کر یہ حالت ہو گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ نہیں سکتے اور وہ مارتے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اسی درمیان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ ابو بکر کو مارا جا رہا ہے، ان کی حمیت جاگ اٹھی، قبیلے والے دوڑتے ہوئے آئے تو مشرکین مکہ ابو بکر کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ قبیلے والوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ان کو گھر لے جایا گیا۔ کسی کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ اب ابو بکر زندہ رہیں گے، سب کو یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جائیں گے۔ اس کے بعد قبیلے والوں نے جب ابو بکر کو گھر میں رکھا، واپس آئے، مسجد حرام آئے اور اعلان کیا اگر ابو بکر کا انتقال ہو جائے تو عتبہ بن ربیعہ کو ہم قتل کر دیں گے۔ یہ قبیلے کی حمیت تھی، قبیلے والوں نے یہ حمیت جگائی کیونکہ ان کی وہ محبت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ گھر واپس جاتے ہیں، ابو بکر کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بے ہوشی کا ایسا عالم تھا، کسی کو کوئی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر نہیں پا رہے ہیں۔ آنکھیں کھلتی ہیں تو شام میں کھلیں، ابو قحافہ بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، والد محترم ان کے، رات کا شام کا وقت تھا، آنکھیں کھلتی ہیں، آنکھیں کھلنے کے بعد سب سے پہلا جو لفظ تھا، سب سے پہلا جو ان کا سوال تھا، وہ سوال یہ تھا، اٹھنے کے بعد اپنے ابو سے پوچھ رہے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں میرے رسول کا کیا حال ہے؟ وہ صحیح سالم تھے، اللہ اکبر۔ ایسی حالت میں کہ بے ہوشی کا عالم ہے، چہرہ پورا ایسا ہو گیا ہے کہ ناک اور چہرے کے اندر فرق معلوم نہیں کر سکتے، لہو لہان ہے ابو بکر، اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں تو کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ رسول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے؟ لوگوں کو غصہ آتا ہے، قبیلے والوں کو، ایسی حالت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ابو قحافہ کو نصیحت کرتے ہوئے قبیلے والے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ جب چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی والدہ وہاں پر کھڑی ہو کر ابو بکر صدیق کو کچھ کھانا کھلانے کے لیے آتی ہیں۔ ام الخیر جب آ کر کھانا کھلانے کی کوشش کرتی ہیں، ابو بکر پوچھتے ہیں اے میری ماں، تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو،
ذرا مجھے بتا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ ام الخیر کہتی ہیں اے میرے بیٹے مجھے نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے میری ماں، میری ایک التجا ہے، میری ایک خواہش ہے کہ ام جمیل بنت خطاب کے پاس تم جانا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلوم ہوگا، معلوم کر کے آ کے مجھے بتانا، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے اطمینان نہیں ہے۔ میری ماں تھی، والدہ تھی، نکل کر جاتی ہیں، ام جمیل کے پاس جا کر پوچھتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو بکر پوچھ رہے ہیں کیسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام الخیر ابو بکر کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، ام جمیل مسلمان ہو چکی تھی۔ ام جمیل اپنے ایمان کو چھپا رہی تھی۔ ام جمیل نے کہا کون ابو بکر، کون محمد بن عبداللہ، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ ام الخیر کہتی ہیں وہ بہت بیتاب و پریشان ہے۔ تو ام جمیل نے کہا اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں ابو بکر صدیق کے پاس، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، حالت بڑی خراب ہے، جا کر دیکھ لیتی ہوں، عیادت کر لیتی ہوں۔ ام جمیل آتی ہیں، ابو بکر صدیق کو دیکھ کر چیخ اٹھتی ہیں، کہتی ہیں ایسی حالت تم کو ظالموں نے کر دیا، وہ کافر ہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری یہ حالت کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ابو بکر تمہارا بدلہ لے گا۔ اس کے بعد ابو بکر بیتاب پریشانی کے عالم میں پوچھتے ہیں یہ ساری باتیں چھوڑو، مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ام جمیل کہتی ہیں دیکھو تمہاری والدہ کھڑی ہوئی ہے یہاں پر، کیونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے، ایمان کی باتوں کو شروع میں چھپایا جا رہا تھا۔ تو ام جمیل کو کہتے ہیں یہ میری والدہ ہے، یہ میری رازدار بھی ہے، میری کوئی بات کسی کے سامنے وہ شیئر نہیں کرتی، کسی کے سامنے بتاتی نہیں ہے، تم بتاؤ، ڈرو مت۔ تو ام جمیل بتاتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ صحت مند تندرست ہیں الحمدللہ۔ پوچھتے ہیں کہاں پر ہیں؟ کہتی ہیں کہ دار ارقم میں موجود ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر لوں، نہ کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، مر جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں میرے نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ان دونوں نے دیکھا کہ اتنا اصرار کر رہے ہیں، آخرکار ان کو جو ہے جب لوگ سو گئے، چہل پہل ختم ہو گئی، اس وقت میں ابو بکر صدیق کو دونوں نے کندھوں پر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم لے کے آئے۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھا تو اپنے سینے سے لگا لیا، سارے کے سارے صحابہ آ گئے، ابو بکر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر کا چہرہ دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، تو اس دکھ کے اندر ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی غم کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک فاسق تھا جس نے اپنے جوتے سے میرے چہرے کا یہ حال کر دیا ہے۔ یہ عظیم واقعہ میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کی دلیل ہے، اس واقعے کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، بہت ساری عبرتیں، بہت ساری نصیحتیں واقعات کے اندر ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو سب سے پہلا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اس واقعے کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ابو بکر صدیق نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ ہمیں بھی صرف عمل کر کے خاموش نہیں سونا ہے، ہمیں بھی عمل کر کے صرف اپنے آپ کو جنت میں لے کے جانا ہے کیا؟ ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے، اپنی اولاد کو بھی سدھارنا ہے، اپنے خاندان کو بھی سدھارنا ہے، اپنے محلے والوں کو بھی سدھارنا ہے، اپنے گاؤں والوں کو بھی سدھارنا ہے۔ تو یہ سدھارنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے ہم دعوت کریں، اچھے انداز سے، سلیقے کے ساتھ سمجھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سمجھاتے تھے، ابو بکر جیسے سمجھاتے تھے۔ دوسرے واقعے کے اندر ابو بکر کا ایک جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے اندر سب سے پہلا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اندر آنے والے مشکلات کو ہمیں سہنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہر ایک تکلیف کے بدلے، ہر ایک پریشانی کے بدلے اللہ ہمیں پورا بدلہ دے گا۔ اس پورے واقعے کے اندر ام جمیل کا جو کردار ہے، وہ کردار ہمارے لیے آج باعث حجت ہے۔ ہندوستان کا جو ماحول آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے ماحول میں ام جمیل نے اپنے دشمنوں کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتی تھی۔ ایمان کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں جو چیزیں شیئر نہیں کی جاتی، جو چیزیں نہیں پھیلائی جاتی، نبی کے متعلق نہیں بولا جاتا، اس طرح کی چیزوں سے انہوں نے پرہیز کیا۔ تو اس بات کی یہ دلیل ہے، بلکہ رات کے اندھیرے میں جب سارے کے سارے لوگ سو گئے، اس کے بعد ابو بکر کو گھر سے باہر نکال کے لے جانا،
اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا جو کام کریں گے وہ کام مصلحت کے تحت، لوگوں کی مصلحت کے تحت ایسے کریں گے نہ ہمیں تکلیف ہوگی نہ ہمارے مسلمان دوسرے بھائیوں کو تکلیف ہوگی، پوری حکمت عملی کو اپناتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام ہم کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اس کو اچھے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔